وہ تو حلف لے نہیں آ سکتا. اگر اس میں جرت ہے غیرت ہے تو آ کر حلف لے لے. 5 برابر ہوئے سینٹر. ان میں بھی ایک ہمارا ہے, جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہمیں وہ ووٹ کرے گا. اس کو میں بھی نام نہیں لینا چاہتا. جب بھی حکومت کو ضرورت ہوگی, ہماری پارٹی اتحادی کو ضرورت ہوگی, تو 6 ووٹ اب جو آئے ہیں تو 6 ہمارے ہوں گے اور 4 ان کے ہوں گے. تو لہٰذا میں کوئی حکومت گرانے کی سازش کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہوں. میرا یہ بیان ہے کہ جب بھی اپوزیشن کے پاس جمہوری اختیار ہے, چاہے وہ سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو یا بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا, کہ اگر ہمارے ممبران ایک ممبر بھی زیادہ ہوا, ہم نے وفاق میں بھی ان کے لیڈر کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا. آج بھی ہم جب چاہیں عدم اعتماد کی تحریک, کیونکہ 30-35 آزاد ممبران ہیں. لیکن بھی مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ ایسے نو کی پی ٹی اے خود ہی اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے آئے. آپ دیکھیں 5 اگست پہ اب جو بھی ہے, میں خیبر پختونخوا سے تعلق رہتا ہوں, میرے وزیر اعلیٰ نے تو میری ناک کٹوائی. جب وہ دوبارہ, میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ لوگ جلد سے جلوس نہیں کر سکتے, یہ گلی کوچوں تک آ چکے ہیں. جب وہ انہوں نے کہا کہ میں رنگ روڈ پہ آؤں گا اور پھر جا کر میں قلعہ بالِ حصار پہ سلامی پیش کروں گا, اور اس کے بعد جو ہے تو قلعہ بالِ حصار پہنچنے سے پہلے وہاں سے بھاگ گئے. تو پھر وہ بھاگے تو لوگ تو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ بھاگ گئے, تو دوبارہ نہ کٹوائی. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں گورنر بنا, جب شاہ صاحب وزیر بنے, ہمارے چیف منسٹر بنتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر بنتے ہیں, ہم سب سے پہلے اپنے جاتے ہیں لاڑکانہ, نوڈیرو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو, محترم بھٹو شہید کی قبروں پہ سلام پیش کرتے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ میرا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جب وزیر اعلیٰ بنا تو جو ہے سب سے پہلے اپنی کابینہ کو لے کے کور کمانڈر صاحب کے گھر گئے سلامی دینے کے لیے. تو آپ سمجھ جائیں کہ کیا چیز ہے. سر پچھلے سال ہم جب آئے تھے, آپ دونوں سے ایک سوال ہے کہ یہاں پر آپ موجود ہیں, یہ امن کا اور بھائی چارے کا پیغام یہاں سے ملتا ہے, مگر کراچی میں دیکھا جائے تو سندھ حکومت کی جانب سے جو نمبر پلیٹ اجرک کے پرنٹ والی کروائی گئی, اس کے بعد ایک مخصوص گروہ کی جانب سے اس پہ جو ہے شدید رد عمل آ رہا ہے اور وہ رد کر رہے ہیں نمبر پلیٹ کو. تو اس حوالے سے لسانیت بھی پھیل رہی ہے سندھی مہاجر بھائیوں کے بیچ میں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ نمبر پلیٹ والا جو ایشو ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو لوگوں کے بیچ میں اور جو تصادم کرنا چاہتا ہے. تو آج ہم اس دھرتی پہ کھڑے ہیں جہاں سے امن اور پیار کا پیغام جاتا ہے. اجرک ہماری تہذیب ہے اور آج سے نہیں ہے, اس کی تاریخ 5000 سال پرانی اور مونجو دڑوں سے ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اگر کہتا ہے کہ اجرک اگر ہم نہیں لگانا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا سمبل ہے. اور آپ دیکھیں کہ کہیں بھی جاتے ہیں آپ, آج کل سندھ میں یہ ایک روایت رہی ہے, گورنر صاحب آئے, ہم نے ان کو اجرک اور سندھی ٹوپی دی ہے. تو یہ ہمارا کلچر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر سمجھیں کہ 5000 سال پرانا کلچر آ رہا ہے. تو لہٰذا یہی نمبر پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج نہیں ہے, یہ 3 سال سے یہی نمبر پلیٹ چل رہی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم یہ چیزیں آ جاتی ہیں؟ یہ الطاف کی باقیات ہے جو رہ گئی ہے. باقی اردو سپیکنگ ہمارے بھائی ہیں, ہماری پارٹی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ووٹر ہیں, ہمارے بالکل ہمارے بھائی ہیں. کوئی اردو سپیکنگ میں کوئی تفریق نہیں, صرف ایک مائنڈ سیٹ جو الطاف اور آفاق مائنڈ سیٹ ہے وہ چل رہا ہے. ان کو وہی بوری بند لاشیں اور وہی ان کو بھتہ, وہی کھالے چھیننا کراچی میں یاد آ رہا ہے. اب وہ چلا جا چکا ہے, سندھ گورنمنٹ نے ان کی ساری بدماشیاں بند کر دی ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی کوئی ٹارگٹ کلنگ آپ کو نظر آتی ہے, 100 لوگ جو کراچی میں مرتے تھے ابھی نظر آتے ہیں آپ کو. ابھی امن کا گہوارہ ہے, کراچی روشنیوں کا شہر ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, کسی ایک فرد کے کہنے سے اجرک یا یہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آخری سوال یہ کہ پچھلے سال بھی آپ یہاں پر آئے تھے, تو اس وقت جو آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں تو وہ بڑا مونچھوں کو تاؤ دے کر آپ پہ چڑھائی کر رہے ہیں. اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت کیا اسٹیٹس ہے, کیونکہ اس وقت تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی ہے, کرپشن کے اسکینڈل آ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے یہ سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوا ہے وہ کیا ایک بار تو پھر دوست تو نہیں ہو جا, اور اگلے سال جب آئیں گے تو آپ پہ وہ چڑھائی تو نہیں کریں گے؟ دیکھیں موشیں تو لال بے کی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کا یہ کام ہے. بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں, وہ اچھے بچے ہیں. اسلام آباد سے ہم جو ٹاس اس کو دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. دیکھیں قلعہ بالِ حصار سے بھی بھاگے, اسلام آباد آتے ہوئے ان کو 6 دن لگتے ہیں. واپسی پہ ان کو ایک چٹ دی جاتی ہے کہ آپ 13 ضلع کراس کر کے 6 منٹ میں واپس پہنچ گئے ہیں پشاور. تو اچھے بچے ہیں, ہمارا ٹاسک پورا کرتے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو امانتاً ہوتی ہیں وہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں, لیکن جو ہے جب
ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे तो रहेंगे, जिस दिन नौकरी नहीं करेंगे उस दिन फारिग होंगे। रास्ते में से गायब कैसे हो जाते हैं? रास्ते में से गायब कैसे हो जाते हैं, ये भी तो बताए ना। वो एक राज है जो अभी फिलहाल नहीं बता सकते, टाइम पे बताएंगे। मेरठ शाम में वज़ीर सकाफ़त सिंध जुल्फ़िकार शाह और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि खदशा है खैबर पख्तूनख्वा में PTI खुद ही वज़ीर आला पर अदम एतमाद कर दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।